रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। इतनी सुबह लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ती है। इसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी मैं सो नहीं पाती हूँ। इस वजह से दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। मैं किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी डीएम से अपेक्षा है कि वो जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। पहले पूरी हदीस सुन लो। व इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िनु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िनु अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िनु हय्या अलस्सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िनु हय्या अलल फ़लाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िनु ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह हुल्लत लहू शिफ़ाअती यौमल क़ियामह। मस्जिद में अजान देने के लिए मुअज़्ज़िन जब खड़ा हो जाए, अपने कानों में उंगलियां दे ले और रब की तौहीद बुलंद करने लगे, जब उसकी जबान से ये जुमला निकले अल्लाहु अकबर, तो आए मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे साथियों, तुम जहां भी हो, जिस जगह पर भी हो, मुअज़्ज़िन के अजान के कलमात सुनकर उसका जवाब वैसे ही देते रहो जैसे मुअज़्ज़िन दे रहा है। मुअज़्ज़िन कह रहा है, अगर दुकान पे बैठे हो तो दुकान पर भी इन कलमात को दोहरा सकते हो, अगर किसी खेत में हो तो खेत में भी दोहरा सकते हो, मस्जिद में हो तो उधर भी दोहरा सकते हो, किसी दुकान पर बैठे हो तो उधर भी दोहरा सकते हो। फरमाया इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो उसके जवाब में तुम भी बोलो अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मौलाना लोग तकरीर कहें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो आप कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी का नाम मोहम्मद आए तब तो आप कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अजान में जब कहा जाए अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा जाएगा, यहाँ पढ़ा जाएगा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान का वही जवाब जो मुअज़्ज़िन का वही कहना है, और जहां बदलना है वहां बता रहा है अल्लाह के नबी बता रहे हैं। क्या कहा? इज़ा क़ाल अल-मुअज़्ज़िन हय्या अलस्सलाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस्सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फ़लाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज़्ज़िन हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फ़लाह जब बोलेगा तो यहाँ दोनों जगह आप कहोगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और पूरी अजान हूबहू वैसे ही, यहाँ तक कि फजर की अजान में भी जो जुमले जो बढ़ाए जाते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो यहाँ पर भी आपको जवाब में यही कहना है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यहाँ पर भी आप बदलेंगे नहीं, सिर्फ हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह पर आपको क्या कहना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? जिसने ये जुमले अदा किए, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल, इन जुमलों को कहने के बाद फिर ये दुआ पढ़ो, इन जुमलों को कहने के बाद ये दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। बुखारी शरीफ के अंदर बस इतनी सी दुआ आई है, बस अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा,
یہ حکم دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھو جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة پوری وعدتہ تک. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. ایسے انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی. یہ گناہگار ہوگا، جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا اس آدمی کی سفارش کر سکتے ہو، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اللہ سے، اور اللہ میری شفاعت کو قبول فرما کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. اس کے لیے، میرے لیے، اس آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے میرے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی. میں اللہ سے اپلیکیشن، میں اللہ سے گزارش کر سکتا ہوں، اور اللہ رب العالمین میری گزارش کو ایکسیپٹ کرے گا اور اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا. لیجئے. لیکن ہمیں کیرم بورڈ کھیلنے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہمیں چائے پینے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے. ہمیں چوسر کھیلنے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے. ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ چلانے سے فرصت کہاں ہے؟ اتنی آسان ہے جنت کے راستے. وضو بنانے پہ جنت، وضو کے بعد کی دعا پڑھنے پہ جنت، اذان کے کلمات دہرا کر اور جواب دینے پہ جنت. لیکن یہ ہم ان راستوں سے کتنے محروم ہو گئے. سن لیجئے، علامہ شبلی نے لکھا ہے حضرت عمر فاروق اپنا ٹائم کبھی برباد نہیں کرتے تھے. اگر ان کو کوئی وقت نہیں بھی، فالتو بیٹھے ہیں تو کیا کرتے تھے؟ مطلب نماز پڑھ کے آ چکے ہیں، اب کوئی کام ہی نہیں ہے، جو کام کرنا تھا ان کو کھیتی باڑی کا وہ کر کے آ چکے ہیں، اب کچھ کام ہی نہیں ہے. گھر میں آئے، سو گئے، سو کے اٹھے تو اب نیند ہی نہیں آ رہی ہے. اب کام کیا؟ کام ہے ہی نہیں، فالتو بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں. تو جانتے ہو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک بیکار سا کپڑا لے لیتے تھے حضرت عمر فاروق، اور ایک بیکار سا کپڑا لے کے اس کو پھاڑ دیتے تھے. اچھا کپڑا نہیں، ایک بیکار سا کپڑا لے کے پھاڑ دیتے تھے، اور اپنی بیوی سے کہتے تھے ذرا سوئی اور دھاگا دے دینا، پھر اس کپڑے کو سیتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ جب سلنا ہی تھا تو پھاڑا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ فضول وقت کیوں برباد کروں، خالی بیٹھنا، شیطان کو اپنی کھوپڑی میں جگہ دینا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کو کام میں لگا رہا ہوں. کچھ نہیں ملا تو یہی کر رہا ہوں کہ کپڑا پھاڑ کے اس کو دوبارہ سل رہا ہوں، تاکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان اس خالی وقت میں ہمارے دل میں بہت سے وسوسے پیدا کر دے. ہمارے پاس خالی وقت ہوتا ہے تو چلو یار دوستوں کے ساتھ گپے لڑا لیں، چلو مووی دیکھ لیں. ہماری ماں بہنوں کے پاس اگر وقت ہوتا ہے تو چلو سیریل دیکھ لیں، بڑا اچھا سیریل آ رہا ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، اچھا سیریل آ رہا ہے، دیکھ لو. اب تو بنگلہ میں بھی بڑے اچھے اچھے سیریل آتے ہیں. بیٹھ گئی، کیا دیکھ رہی؟ سی آئی ڈی. اور سی آئی ڈی دیکھ دیکھ کر وہ اپنے پتی کی اب جاسوسی کر رہی ہیں، دیکھیں جاتا کہاں ہے، آتا کہاں. اب ایپ بھی ایسے ایسے آنے لگے کہ پتی کہاں ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں عورتیں، اور پتہ لگاتی رہتی ہے میرا آدمی کہاں جا رہا ہے. اور شک کی بیماری اتنی ہے، کہاں ہو؟ کہیں پان کی دکان پہ پان کھا رہا ہوں. اچھا پان والے سے ذرا میری بات کرانا. شک کی بیماری اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اس میں ہم بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں شک پیدا کرانے میں. آئیں گی باتیں بعد میں. ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے جنت کے وہ راستے بتاتے ہیں، یہ سب چیزیں تو آتی رہیں گی. یہ جنت کا ایک راستہ تھا، لسٹ میں بھول گیا ہوں یہ کون سے نمبر کی تھی. میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ 5 تو حدیثیں ہی پڑھ دی، 5 نمبر. اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کو ہوش نہیں ہے، بتائیے، سن رہے ہیں تقریر، 5 تو حدیثیں ہی سنا دی. 6 نمبر پہ وضو والی بات تھی، اور 7ویں نمبر پر یہ اذان والی بات، اذان کے بعد کی دعا کا. 5 تو پہلے ہی ہو چکی تھی. اب 8ویں چیز فہرست میں، 8واں نام سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی،
تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. اے بلال، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. بلال، تم دنیا میں اور تمہارے جوتوں کی آواز محمد رسول اللہ نے جنت میں سنی ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ خبر دے دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں. میں جوتوں کی آواز سن کے آیا ہوں بلال، لیکن نیکی نہیں معلوم تمہاری کون سی ہے. ایسا کیا کرتے ہو، ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے نبی، جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں. آپ نے کہا غور کرو، شاید کوئی عمل ہو جنت میں جانے والا عمل. تو حضرت بلال نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے اندر جو اور لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں. کہا کیا؟ شاید ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کو پسند آیا ہو. تو کہا بتاؤ تو پہلے کیا ہے. کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا. اے اللہ کے نبی میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو 4 6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن 2 سے کم کبھی نہیں. یعنی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے. اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے اور تمام صحابہ سے تمہیں آگے بڑھا دیا ہے. اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے آگے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. پتہ چلا کہ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے. کتنے راستے ہیں مجھے یاد نہیں، گنتی تھوڑا سا